یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں ادب پڑھ رہے ہوں اور آپ نے ضیاء محی الدین کا نام نہ سنا ہو۔ ہم جب پڑھ رہے تھے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو کہانی سنا رہا ہوں اپنی، تو ضیاء محی الدین صاحب بے حد مقبول تھے، بہت نامور تھے، سب ان کو جانتے تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا کسی نہ کسی طور ادب سے تعلق تھا، لٹریچر سے۔ اچھا، میں فلمیں بہت دیکھتا تھا، میں ذکر کر چکا ہوں، تو میں نے ضیاء صاحب کو 2-3 انگریزی کی فلموں میں دیکھا۔ ایک تو لارنس آف عربیہ میں ان کا مشہور سین ہے۔ پھر مجھے یہ بھی علم تھا کہ انہوں نے برطانیہ میں سٹیج پر ڈاکٹر عزیز کا کردار نبھایا تھا، یعنی ای ایم فاسٹر کا جو ناول ہے اے پیسج ٹو انڈیا، اس میں جو ڈاکٹر عزیز کا بہت ہی اہم کردار ہے وہ انہوں نے، تو اتنے یعنی اہم کردار انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی فنکارانہ زندگی میں۔ پھر غالباً سن 92 میں امیکولیٹ کنسیپشن ایک فلم آئی، اس کے ویڈیو کیسیٹس بہت چلے تھے ان دنوں، اور اس میں بھی ان کا ایک بہت ہی دلچسپ کردار تھا۔ تو اداکار کے طور پہ تو ظاہر ہے ہم ان سے واقف تھے، اور پھر ان کا شو ضیاء محی الدین شو میں تو بہت چھوٹا تو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اس کی شہرت بہت تھی۔ اب اس کے کلپس دیکھتا ہوں ضیاء محی الدین شو کے، جو گاہے گاہے سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ لیکن ایک چیز جس کا میں ساری زندگی، تمام زندگی احسان مند رہوں گا ضیاء صاحب کا، وہ یہ تھا کہ وہ اردو کی نظمیں بہت اچھے انداز سے پڑھتے تھے، بہت اچھے سٹائل میں، اور نون میم راشد جیسے شاعر کو، جیسے اگر عام معنی میں ان کو مشکل شاعر کہا جاتا ہے، ظاہر ہے جو پڑھتے ہیں ان کو تو ان کے لیے تو ایسا نہیں ہے، لیکن نون میم راشد جیسے شاعر کو عام لوگوں تک متعارف کرانے کا میں سمجھتا ہوں کہ صحرا و ضیاء محی الدین صاحب کے ہی سر جاتا ہے۔ ضیاء صاحب نے راشد کو جس طرح پڑھا وہ انہی کا کارنامہ تھا، اور انہی کے حوالے سے میں نے راشد کو پڑھنا شروع کیا۔ یعنی شاید ضیاء صاحب نے ان دنوں راشد کی جو آرگیوبلی سب سے آسان نظم ہے، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، وہ پڑھی تھی، اور بہت اس کی گونج تھی کراچی یونیورسٹی میں۔ جب میں نے راشد کو پڑھنا شروع کیا تو میں کیا بتاؤں کہ میں کتنا گرویدہ ہو گیا اور کتنا میں دیوانہ ہوں راشد کی شاعری کا۔ میرے جو 2-3 اردو شاعروں میں جو بڑے، جن کو میں شاعر سمجھتا ہوں، عظیم شاعر سمجھتا ہوں، ان میں راشد ایک ہیں، اور باقی کا نام میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے میں سے کچھ نے گیس کر لیا ہوگا۔ تو راشد کو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے جو خیالات بنے شاعری کے بارے میں، اور میں آج تک ان پہ قائم ہوں، وہ یہ کہ شاعری میں جیسے آپ نثر پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، افسانہ پڑھتے ہیں، کہانی پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک پیغام کوئی نہ کوئی آپ لے کے جاتے ہیں، اس کا پیغام اس میں سے کوئی حاصل کر لیتے ہیں، کوئی میسج۔ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں نثر میں کہ کوئی بظاہر میسج نہیں ہوتی، لیکن اس میں سے بھی آپ بعد میں جو فلسفے کی اصطلاح میں جو ڈی کنسٹرکشن کی ایک تھیوری آئی، اس کے ذریعے بھی آپ کچھ نہ کچھ کشید کر لیتے ہیں۔ لیکن شاعری میں جو بنیادی چیز ہے وہ اس کی میوزیکیلٹی کو پہلے محسوس کرنا۔ شاعری میں الفاظ کی جو ترتیب ہوتی ہے، اس سے جو ردم بن رہا ہوتا ہے اور جو میلوڈی بن رہی ہوتی ہے، وہ آپ اگر اس سے محظوظ نہیں ہو پا رہے تو آپ شاعری کو اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے۔ معنی بھی ضروری ہے، میننگ بھی ضروری ہے، لیکن میرے نزدیک وہ بعد کا عمل ہے۔ پہلے جو شاعری کی موسیقیت ہے، میوزیکیلٹی ہے، اس تک جب تک آپ نہیں پہنچیں گے تو لطف نہیں لیں گے شاعری کا۔ راشد کی شاعری میں ردم کا جو سینس ہے، آہنگ کا جو سینس ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ لوگ اکثر، ہمارے کچھ دوست ہیں شاعر دوست، وہ کہتے ہیں بھائی مفرس شاعری، یعنی فارسی کے الفاظ بہت ہیں ان کی شاعری میں، اور اس لیے کبھی کبھی، لیکن یہ بات ثانوی ہو جاتی ہے، سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ جب آپ راشد کو ذرا سا اونچی آواز سے، بلند آواز سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ راشد کی شاعری کا جو فلو ہے، جو ردم ہے، وہ ایک ڈرم، ایک پرکشن کی طرح بجتا ہے۔ حرف نا گفتہ کے آزار سے ہوشیار رہو، کوئے برزن کو در و بام کو شعلوں کی زباں چاٹتی ہو، وہ دہن بستہ و لب دوختہ ہو۔ اب یہ ایک آپ دیکھیں، اس میں جیسے کوئی گونگ بج رہا، ڈھم ڈھم ڈھم،
یا شہر کے گوشوں میں ہیں بکھرے ہوئے پا شکستہ سر بریدہ خواب جن سے شہر والے بے خبر، ڈم ڈڈا ڈم ڈم ڈڈا ڈم ڈم ڈڈا ڈم، ایک آہنگ ہے، ایک ردم ہے، اور وہ اس میں ایک انٹیریورٹی ہے، اس ردم کے اندر ہی اندر ایک اور ردم چل رہا ہے جس کو آپ محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہ مجھے راشد کی جو شاعری میں بہت پسند آتا ہے۔ بہت نظمیں مجھے ایک زمانے میں راشد کی یاد تھیں، اب میں اتنی نظمیں یاد نہیں، ایک زمانے میں بہت راشد کی نظمیں یاد تھیں۔ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے زندگی سے بھاگ کر، یہ تو مشہور نظم ہے، ماورا ان کی جو 1939 میں پہلی کتاب آئی تھی، جسٹ امیجن 1939، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، الگ کتاب ہے بالکل۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ ہم لٹریچر پڑھ رہے تھے اور کچھ چیزیں سیکھ رہے تھے، تو 1920-30 کی دہائی میں مغرب میں، ویسٹ میں سمبلزم کی اور امیجزم کی بھی ایک امیجسٹ کی بھی ایک موومنٹ، تحریکیں چل رہی تھی اس طرح کی، اور شاعری میں ان چیزوں کو استعارے کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا گیا جو پہلے شاعرانہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یعنی شاعری کے جو موضوعات ہیں وہ ہیں، لیکن جو مٹیریل چیزیں ہیں ان کو شاعری میں لیکن مغرب میں جیسے ٹی ایس ایلیٹ کی نظم ہے، اس میں ٹائپ رائٹر کو نظم کا حصہ بنایا گیا، یا جوس کے کین کو حصہ بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو پہلے شاعرانہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اب راشد کے ہاں بھی جو استعارے آپ کو، یعنی ایک تو میں نے ان کی ردم کی بات کی، لیکن بالکل مختلف استعارے ملیں گے راشد کے ہاں، یعنی ایک زندگی ایک پیرا زن جمع کرتی ہے روز و شب پرانی دھجیاں، پیرا زن بوڑھی عورت، اب زندگی کو بوڑھی عورت سے ملا دیا، یا تلاش مریل گدھے کے مانند، تلاش کو مریل لاغر نحیف سا گدھا بنا دیا، جستجو کو تلاش مریل گدھے کے مانند، یا آرزو ڈیزائر، تمنا، آرزو راہبہ ہے بے کسو تنہا و حزین، آرزو کو راہبہ کہتے ہیں نن کو، جو انگریزی میں چرچ میں یہ جو ننز ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح کے استعارے وہ لے کے آئے اردو شاعری میں جو بالکل مختلف تھے، اور پھر آہنگ ان کا بہت سی نظمیں مجھے پسند ہے۔ ایک جلدی سے ایک نظم سنا دوں پھر میں اختتام کروں گا اس قسط کا۔ ایک نظم ان کی، ویسے تو میں کسی اور قسم میں اور بھی ان کی نظمیں سناؤں گا، لیکن ایک نظم مجھے بہت پسند ہے اس وقت جو یاد آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے فیض صاحب کی ایک مشہور نظم ہے، وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے اور یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ اسی موضوع پر راشد کی ایک نظم ہے، اور دیکھیے کیسے بڑھتا ہے اس موضوع کو، اور اس میں میوزیکیلٹی۔ میں سہنیم اور زندگی میری سہنیم، سہنیم یعنی 3 حصوں میں بٹی ہوئی، میں سہنیم اور زندگی میری سہنیم، دوست داری عشق بازی روزگار، زندگی میری سہنیم۔ بھئی دیکھیں آپ، یہی چیزیں زیادہ تر انسان کی زندگی میں، دوست ہوتے ہیں، عشق ہوتا ہے، ملازمت ہوتی ہے، نوکری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سامنے کی چیزیں ہیں۔ میں سہنیم اور زندگی میری سہنیم، دوست داری عشق بازی روزگار، دوستوں میں دوست کچھ ایسے بھی ہیں جن سے وابستہ ہے جاں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رات دن کے ہم پیالہ ہم نوالا، پھر بھی جیسے دشمن جان عزیز، دوستی کچھ دشمنی اور دشمنی کچھ دوستی، دوستی میری سہنیم، عشق محبوبہ سے بھی اور کتنی محبوباؤں سے، ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جن سے وابستہ ہے جاں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو عطر بالی نور بستر، پھر بھی جیسے دشمن جان عزیز، ان میں کچھ نگران دانا اور کچھ نگران دام، عشق میں کچھ سوز ہے کچھ دل لگی کچھ انتقام، عاشقی میری سہنیم۔ روزگار ایک پارے نانے جویں کا ہیلا ہے، روٹی، روزگار ایک پارے نانے جویں کا ہیلا ہے، گاہ یہ ہیلا ہی بن جاتا ہے دستور حیات، اور گاہ رشتہ ہائے جان و دل کو بھول کر بن کے رہ جاتا ہے منظور حیات، پارے نا کی تمنا بھی سہنیم،
میں سہنین اور زندگی میری سہنی. کیسی عمدہ نظم ہے. ضیاء محی الدین صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اردو شاعری کو کی جو میوزیکیلٹی ہے اس کو عام لوگوں تک پہنچانا، اس کے آہنگ کو، اس کے ردم کو، اور وہ ضیاء صاحب کا ہی خاصہ ہے. انہیں مجھے مگر یہ کہا گیا، ہمارے ایک بزرگ شاعر ہیں، میرے استاد ہیں، اب یہ جو میں سلسلہ میں نے شروع کیا ہے تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی، بلکہ حکم دیا کہ میاں ضیاء محی الدین صاحب پہ، ضیاء بھائی پہ ایک پروگرام کرو. تو یہاں سے میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں. یعنی اب یہ جو میری اسٹرگل والی سیریز ہے، اس کا یہ ایپیسوڈ تو ہے، لیکن ایک دو قصے میں ضیاء محی الدین صاحب سے جو میرا تعلق تھا، جب میں نے ملازمت، جب صحافت میں آیا میں، اور جب ضیاء محی الدین صاحب نے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کو قائم کیا اور اس کے فاؤنڈنگ ممبر بنے، صدر بنے، اور چلایا اس ادارے کو، اس کا کورس مرتب کیا، تو میں نے لکھنا شروع کیا. ان کے وہاں جو کھیل ہوتے تھے، ڈرامے ہوتے تھے، میوزک کے پروگرامز ہوتے تھے مختلف، وہ میرے مضامین بہت غور سے پڑھتے تھے، بہت شوق سے اور غور سے پڑھتے تھے. اور پھر ایک بار انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس ارشد محمود صاحب کے ذریعے، اور اس کے بعد میری ان سے ایک دوستی تو کیا کہوں، واقفیت ہو گئی. تو پھر کچھ وقت گزرا ان کے ساتھ، اور ان کو بطور ایک انسان، ایک آدمی، ایک شخص کے جاننے کا بھی موقع ملا. آئندہ قصوں میں اس کا کچھ ذکر کروں گا. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے فرار کسی کو بھی ممکن نہیں ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ موت کی طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن موت آپ کو روک رہی ہوتی ہے اس کی طرف بڑھنے سے. یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے زندگی کا کبھی کبھی، لیکن موت تو آنی ہی ہوتی ہے. غالب نے اپنے جو اس کے ذوف کے دن ہیں بڑھاپے کے، ان کے جو خطوط ہیں جو کچھ لوگوں کو لکھے ہیں، ماسٹر پیس، وہ ان میں اکثر وہ خط کا اختتام ایک ترکیب سے کرتے ہیں: نجات کا طالب غالب.